بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آج ہم جس ٹاپک پر بحث کریں گے اس کا نام ہے اسلوب کی تشکیل۔ سب سے پہلے اسلوب کی ہم تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ تعریف کیا ہے کہ اسلوب لفظ جو ہے اس کا تعلق عربی زبان سے ہے۔ اس کی جمع اسالیب بنتی ہے، اس کی جمع اسالیب ہے۔ انگلش میں اس کو سٹائل کہتے ہیں، اس کا جو لغوی مطلب ہے وہ ہے طریقہ، طرز، انداز، روش، صورت، طور، راہ۔ اور اصطلاحی تعارف میں ہے بات کرنے اور کہنے کے انداز کو اسلوب کہتے ہیں۔ بات کرنے اور کہنے کے انداز کو اسلوب کہتے ہیں، یعنی جس صفت یا خوبی کے تحت جو کلام وجود میں آتا ہے وہ صفت و خوبی اسلوب ہوتی ہے۔ فکر و خیال کا جو لباس ہوتا ہے اسلوب کہلاتا ہے۔ موضوع اور زبان کا حسن اسلوب کہلاتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس کے اصل ٹاپک کی طرف۔ اسلوبیات کی اصطلاح تنقید میں زیادہ پرانی نہیں ہے۔ 20ویں صدی کی چھٹی دہائی سے اسلوبیات کا استعمال اس طرز سے کیا جانے لگا کہ روایتی تنقید کے موضوع اور تاثراتی انداز کی جگہ ادبی فن پارے کے اسلوب کا تجزیہ معروضی، لسانی اور سائنٹیفک بنیادوں پر کیا جاتا ہے۔ جب ہم مختلف طریقوں سے کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، کتابوں کی بات کرتے ہیں، کتابوں کے اندر موجود شاعروں کا ادیب، ان کی تحریر جو ہوتی ہے، ان کا انداز، ان کا طریقہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اسلوب کے معنوں میں آتا ہے۔ زبان کے مختلف ہتھیاروں کے استعمال کا طریقہ کار اسلوب کہلاتا ہے۔ وہ استعمال جو ہوتا ہے خاص انداز سے ہوتا ہے۔ زمانے کے اعتبار سے جب بات کی جاتی ہے تو زمانے کے اعتبار سے جب ہم بات کرتے ہیں، ماضی کی کرتے ہیں یا حال کی، مستقبل کی، تو اس کے لیے خاص انداز استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اگلے کو بات سمجھ میں آ جائے کہ بات ماضی کی گئی ہے، حال کی جا رہی ہے یا آنے والے مستقبل کی جا رہی ہے۔ جب ایک خاص انداز کے تحت وہ فقرہ، وہ جملہ یا وہ شعر ادا کیا جائے گا وہ اسلوب کے معنی میں آتا ہے، وہ اسلوب کہلائے گا۔ صحیح ہے۔ اس کے بعد مثال کے طور پر جب پھول کھلتا ہے تو اس میں سے خوشبو نکلتی ہے، تو بالکل اسی طرح جب ادیب یا شاعر اپنی تحریر صفحہ کرتاس پر لکھتا ہے تو اس میں سے اچھائی یا برائی کے اعتبار سے جو چیز آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں وہ اس کا اسلوب کہلاتا ہے۔ اگر ہم مثال کے طور پر لوگوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں تو آپ کیا سمجھیں گے کہ اس کا جو اسلوب ہے وہ منفی حوالے سے، تنقیدی حوالے سے ہے۔ جس لحاظ سے کسی تحریر کو پرکھا جائے، منفی یا مثبت لحاظ سے، وہ اسلوب کے معنوں میں آئے گا۔ یعنی جب کوئی شاعر یا ادیب اپنی تحریر کو کسی خاص رنگ میں فصاحت و بلاغت کے انداز میں پیش کرتا ہے، اس میں جو رنگ اور طریقہ کار آپ کو نظر آتا ہے وہ اسلوب کہلاتا ہے کہ مصنف یا ادیب کس نقطے پر بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا جو خاص نقطہ، وہ خاص موضوع، وہ اسلوب کہلائے گا۔ دوبارہ ٹاپک کی طرف آتے ہیں، کہاں سے چھوڑا تھا؟ نظریہ ترسیل کا ادبی تنقید پر بہت گہرا اثر ہوا۔ تنقید کے دو ضابطے جو اسلوبیات اور ساختیات کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ تاریخی اعتبار سے اسلوبیات کے مباحث مقدم ہیں اور نظریہ ساختیات یا اس کے بارے میں نظریہ جو پس ساختیات کے نام سے جانے جاتے ہیں بعد میں منظر عام پر آئے۔ اسلوبیات کی اہمیت اس قدر ہے کہ اس کو سمجھے بغیر ساختیات اور پس ساختیات کی فلسفیانہ مباحث کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ ان مباحث سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اسلوبیات کی سرحد کہاں ختم ہوتی ہے اور ساختیات کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ لیکن ماہر لسانیات کے نزدیک یہ اعتراض برہ اعتراض ہے، کیونکہ دونوں کا دائرہ کار اور عمل الگ الگ ہے۔ اسلوبیات یا ادبی اسلوبیات ادب یا ادبی اظہار کی ماہیت سے وابستہ رکھتی ہے، جبکہ ساختیات کا دائرہ عمل پوری انسانی زندگی
ترسیل و ابلاغ اور تمدن انسانی کے تمام مظاہر پر حاوی ہے۔ اسلوبیات کا بنیادی تصور اسلوب ہے۔ اسلوب کوئی نیا لفظ نہیں، یعنی سٹائل ہے، جس کی میں نے پہلے آپ لوگوں کو وضاحت کر دی ہے۔ مغربی تنقید میں یہ لفظ صدیوں سے آ رہا ہے، مگر اردو ادب میں قدرے نیا ہے۔ مگر زبان و بیاں، طرز بیاں، رنگ و سخن، طرز تحریر، انداز تحریر وغیرہ اصطلاحات اسلوب کے معنی میں ہی استعمال کی جاتی ہیں۔ مثلاً فلاں عہد میں زبان کیسی تھی، اس کے خصائص کیا تھے وغیرہ۔ ایسے سوالات کرنے یا ان کا وجود ہونا سب اسلوب کے مباحث میں شامل ہیں۔